میں نے کہا دیکھو تم نے نیا کام شروع کیا ہے، 3 اصولوں سے کاروبار کرو، کسی کا فیل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ باقی سارے ان کے محتاج بن جاتے ہیں، جیسے عبدالوہاب صاحب تھے ہمارے، آج مولوی بزنس کر لے تو اس پہ جس نے اپنی فحش فلمیں بنا کے لوگوں کے مال لوٹنا شروع کر دو کہ میں نے غریبوں کو دینا ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے ماں تو پاگل ہے۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا، اس نے کہا جی میں آپ کے بارے میں یہ سوچتی ہوں، اب میں نے پیچھے ایک بات کی تھی، جو کہنا کہتے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی باتوں کو بڑا واضح اور بڑا کلیئر کھول کے بیان کیا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ کام نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کچھ چیزوں کو کہا کہ تم خود ہی فیصلہ کر لو، باقی چیزیں ساری کھول دی، بتا دی، اور یہ ساتھ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس میں تمہاری ناکامی ہے، اور تمہارا پیدا کرنے والا اور بنانے والا میں ہوں۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے تم میں جو چیزیں رکھی ہیں ان کو میں کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہے، ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، ایسے نتیجہ بھی ساتھ بتا دیا، یعنی گویا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، ہر چیز، سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے۔ یہ تم سے سوال ہوگا قبر میں، یہ تم سے سوالات ہوں گے حشر میں، ان کی یہ تیاری ہے، ہر چیز تو بتا دی، اور پھر دنیا میں ان کے تھوڑے سمجھنے کے لیے ریزلٹس بھی دکھا دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی نظر آ رہا ہے، یعنی کہ دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا، نہیں نظر آتا، یہاں نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے کہ جو انسان دنیا میں اللہ کی مان کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں قدم نہیں ڈالتا، آپ مل کے دیکھ لو، چل پھر کے دنیا میں دیکھ لو، وہ دنیا میں پرسکون لوگ ہیں۔ میں آپ کو اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، سکون زندگی میں ان کے، کھانے کو جتنا بھی ہے جو نصیب میں لکھا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، اور چل پھر کے دیکھ لو دنیا میں جن کے پاس بے پناہ مال ہے لیکن نافرمان ہے، تو جاؤ جا کے ان سے پوچھ کے دیکھ لو، زندگیاں بے چین ہیں۔ دیکھو بڑا موٹا فارمولہ بتاتا ہوں آپ کو، جو آخرت کی محنت کرے گا، آخرت کو سامنے رکھ کے کہ میں نے مرنا ہے، جواب دینا ہے، یہ جو میں عمل کروں گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا نا، آخرت کو قربان نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا، اس کی جنت بنتی رہے گی، جنت بنتی رہے گی، اور بظاہر دنیا بگڑتی رہے گی، بظاہر۔ جیسے کل مجھے ایک آدمی نے کہا، انہوں نے کہا جی، میں نے کہا دیکھو تم نے نیا کام شروع کیا ہے، تم نے اپنا کاروبار شروع کیا، پہلے تم جاب کرتے تھے، اپنا کام شروع کر لیا ہے، تو ایک بات میری یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، جھوٹ نہ بولنا کاروبار میں، جھوٹ بول کے کاروبار نہ کرنا۔ داڑھی والا تھا، نمازی، چپ کر گیا۔ میں نے کہا چپ کیوں کر گیا؟ تو کہنے لگا جی جھوٹ نہ بولنے لوگ مال خریدتے ہی نہیں، مال نہیں لیتے لوگ، جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا۔ یہ ہے بظاہر کامیابی کا نظر آنا۔ شیطان یہ کامیابی بنا کے دکھاتا ہے کہ دیکھو جھوٹ کے بغیر تیرا کام، جھوٹ بولنے سے تیرا کام ہو رہا ہے، مگر تو جو سچ بول کے کام کرے گا، سچ بول کے کام کرے گا، چونکہ معاشرے میں اس وقت یہ چیز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے،
سچ بولنا مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. جو سچ بول کے کام کرے گا اس کو بظاہر اپنی دنیا بگڑتی نظر آئے گی. آخرت اس کی بن رہی ہوگی, دنیا بگڑتی نظر آئے گی, لیکن ایک دن میں اللہ دنیا میں بنا دیں گے, اچانک دنیا بن جائے گی. اور جو یاد رکھو, جو اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت کو بھلا کے دنیا کے لیے جھوٹ سچ بولے چلا جا رہا ہے, دھوکے دیے جا رہا ہے, اس کو بظاہر دنیا بنتی نظر آئے گی, لیکن آخرت بگڑ رہی ہوگی. دنیا بن رہی ہوگی, آخرت بگڑ رہی ہوگی, لیکن ایک دن آئے گا, خدا کی قسم, اچانک دنیا میں بگڑ جائے گی. ایک دم سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا, ایک دم ہسپتال, ایک دم ڈائلسس شروع ہو جائے گا, بیوی بھی بیمار, خود بھی بیمار, بچہ گم گیا, پرابلم ہی پرابلم ایک دم ایسے آئیں گے, کاروبار بھی ختم, سب کچھ. کہیے کیا ہو گیا؟ یہ میرے دوستو یہ دنیا ہے, یہ اللہ نے بنائی ہے, اللہ ہی چلا رہے ہیں. جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کرنے میں خیر ہے. مزیدار زندگی ہوگی, سکون والی زندگی ہوگی, نہ کوئی دل پہ خوف ہوگا, نہ کوئی غم ہوگا, نہ کوئی چیز ڈرا رہی ہوگی, نہ کسی سے خوف کھائے گا. یہ سسٹم ہے. لیکن اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو, اللہ کو سامنے رکھ کے کاروبار کرو, کام کرو, کاروبار کرو. اب مثال کے طور میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا, وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا کہا ہے کہ انہوں نے کوئی برانڈ لانچ کیا, کوئی برانڈ لانچ, کپڑے کو برانڈ لانچ کیا. اب برانڈ لانچ کیا, کاروبار ہے. اب وہ اتنی ان پہ تنقید ہوئی, اتنی تنقید ہوئی کہ وہ بیٹھ کے وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جی وہ یہ تو اصل میں میری خواہش تھی, میں تو مدرسوں کے لیے کیا ہے, اس سے پیسے جو آیا کریں گے مدرسے چلانے ہیں, میں نے اپنے لیے تو نہیں کیا, میں نے خود نہیں یہ پیسے کمانے ہیں. کیوں یہ وضاحتیں دینے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے. کیا کانسیپٹ ہے؟ کہ مولوی کو غریب ہی ہونا ہے, بس. مولوی کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو اب تھوڑا سا اللہ نے لوگوں کی زندگیوں میں دین آیا تو اب یہ بات بدل گئی ہے, ورنہ آج سے 20 25 30 سال پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ مولوی کے پاس سائیکل ہوگی, اور سائیکل بھی وہ ہوگی جس کے کتے فیل ہیں, سائیکل بھی صحیح نہیں ہوگی. مجھے یاد ہے کہ 25 30 سال پہلے کی بات ہے, میں الحمرہ کے باہر کھڑا تھا, تو ایک اس وقت پجارو ہوتی تھی, پجارو, تو ایک مولوی پجارو میں چلا رہا تھا, مولوی چلا رہا تھا. تو ہم نے کہا وہی مولوی پجارو چلا رہے ہیں. یعنی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ مولوی پجارو چلائے. بھائی سائیکل ہو, زیادہ سائیکل ہو, کوئی بہت 30 مار خان مولوی ہے تو اس کے پاس موٹر سائیکل ہو, گاڑی کیسے؟ اب مولانا طارق جمیل صاحب ایک برانڈ ہے, خود ایک برانڈ ہے, اللہ نے اس مشہور کر دیا. اب وہ کاروبار کرنے لگے ہیں تو وہ جب وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ان کا کاروبار کرنا بنتا نہیں. کیا خیال ہے, کوئی ناجائز کام کرنے لگے؟ او بھائی کیوں دے رہے ہو آپ ایسا وضاحتیں بیٹھ کے؟ کیوں نہیں کہتے کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں؟ کیا ہے, کیا کوئی ناجائز ہے؟ یہ معاشرتی برائیاں ہیں کہ اتنا زبردست پریشر ہے اس بات کا کہ اگر یہ بات لوگوں کو نہ کہی تو لوگ اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ مولوی ہو گئے, برانڈ لانچ کر لیا. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کاروبار تو نبیوں کا شیوا ہے, کاروبار تو صحابہ نے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی کاروباری تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خلیفہ بنے اس دن کندھے پہ کپڑا رکھ کے بازار جا رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ یارو بازار جا رہا ہوں, کچھ کپڑا بیچوں گا. تو انہوں نے کہا آپ تو خلیفہ بن گئے ہو, کپڑا بیچو گے؟ انہوں نے کہا کپڑا نہیں بیچوں گا تو بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کپڑا بیچ کے روٹی کماؤں گا تو بچوں کو کھلاؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کا فیصلہ کرتے ہیں, چلے ادھر آئیں, ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کپڑا بیچیں گے تو امت کو کیسے سنبھالیں گے؟
اگر آج میڈیا آ گیا ہے، میڈیا کے ذریعے کاروبار کر رہے ہیں تو کریں، ہر آدمی کا حق ہے۔ یہ ضروری ہے کہ مولوی مانگ کے ہی کھائے؟ مولوی چندے سے ہی کھانا ہے؟ مولوی کو مانگنا ہے؟ یہ ہم نے ظلم کیا ہے، یہ دیندار کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ مولوی کو منگتا بنا دیا ہے کہ اس کے مدرسے جناب وہ چلیں گے، بس یہ مدرسہ چلا رہا ہے، یہ زکوٰۃ خیرات پہ چلیں گے۔ کیوں چلیں گے بھائی؟ میری زندگی زکوٰۃ خیرات پہ کیوں چلے گی؟ میں خود میں پاگل ہوں، کاروبار کرنے زیادہ سمجھدار ہیں، میں بیوقوف ہوں۔ کاروبار کرنا کیا مشکل ہے؟ کاروبار میں میرے دوستو 3 اصولوں سے کاروبار کرو، کسی کا فیل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول کاروبار کا یہ ہے کہ اپنا مال جو بیچو اس کے نقص بتا کے بیچو، نقص چھپا کے نہ بیچنا، جھوٹ بول کے سودا نہ بیچنا، جھوٹ بول کے سودا نہ بیچنا، نقص بتا کے بیچنا، اور فرسٹ بائر کو مال بیچ دو۔ 100 روپے کی چیز لی ہے، 101 کی بک رہی ہے، اس کو 105 کے انتظار میں نہ رکھو، بیچو، اور جس کو مال دیا ہے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو برکت دے۔ یہ سسٹم ہے، بانٹو لوگوں میں۔ آپ پہ سب مڑ گئے نا بیجو ہوتے، آگے چلاؤ، روٹیٹ کرنا چاہیے، آگے روٹیٹ ہو پیسہ۔ سود سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہ سود کی وجہ سے چند لوگوں کے پاس پیسہ جمع ہو جاتا ہے، باقی سارے ان کے محتاج بن جاتے ہیں۔ اللہ نے بتائی ہے، جو اللہ نے بتایا اس کو کرو۔ اللہ نے 2 جہانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ دین تو سمجھو تو صحیح، دین ہے کیا؟ نماز روزہ ہی سالی خالی، شلواریں اونچیاں کرنا، پگڑیاں باندھنا، یہ دین ہے؟ نہیں بھائی نہیں، دین تو ٹوٹل زندگی ہے، ٹوٹل زندگی۔ میرا حق ہے میں کام کروں، میں کاروبار کروں۔ میں تو ہر مولوی سے کہتا ہوں، جو مولانا صاحب جو مدرسے چلا رہے ہیں، خدا کے لیے کاروبار کرو۔ کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے کاروبار کو؟ آپ کرو، کچھ وقت کاروبار کو دو، کچھ دین کو دو، بانٹو اپنا وقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ظہر کے بعد بازار تشریف لے جایا کرتے تھے کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد نہیں کاروبار کیا، اس کے بعد کاروبار ثابت نہیں ہے۔ ایک آدھ دفعہ کیا ہو تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ثابت نہیں کاروبار، کام ہی اتنا تھا ان کا تو کام تھا زیادہ۔ یہ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا ہوتا ہے، جیسے عبد الوہاب صاحب تھے ہمارے، انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا، لیکن ایسے چند ہوتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا ہے۔ تو آج مولوی بزنس کر لے تو اس پہ اعتراض کہ جی مولوی صاحب کام کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے میرے دوستوں کہ ہمیں دین کی کوئی سمجھ نہیں، ہم دین کو نہیں سمجھتے۔ دین تو بڑے واضح الفاظ کا نام ہے۔ اب آج میں جب آ رہا تھا تو مجھے بتاتا ہے وہ یہ میسج ٹی وی والا لڑکا، اس نے کہا جی کوئی دنیا میں ایک ایسی عورت ہے جس نے اپنی فحش فلمیں بنا کے وہ تصویریں بنا کے فیس بک پہ اس پہ مارکیٹ میں چھوڑی تو وہ بہت مشہور، اس نے بہت پیسہ کما لیا اس سے۔ تو بہت پیسہ کما کے اس نے پھر بڑے پیمانے پہ چیریٹی کی، تو اس نے چیریٹی کی۔ جب اس نے چیریٹی کی تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھو کیسی شاندار عورت ہے کہ اس نے پیسے کمائے تھے اور پھر چیریٹی کر رہی۔ یہ کیوں ہے بھلا؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ حرام کمایا ہوا پیسہ، حرام کمائے ہوئے پیسے سے چیریٹی کرنا، کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا چکر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں غریبوں کو پیسہ، یہ وہی ہے، یہ ہمارا وہی کانسیپٹ ہے۔ وہ کیا تھا، وہ امیرہ کو لوٹنا تو غریبوں کو دینا ہے، کیا تھا وہ رابن ہوڈ بننا چاہتے ہیں بھائی۔ امیروں کو پیسہ تم چھین کے دو گے لوگوں کو، یعنی اللہ کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لو گے تم۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ جہالت۔ یہاں نہیں لوگ اسپتال بناتے، لوگ اسپتال بنائے لوگوں نے یہاں کیا کر کے؟ آج شو ہو رہا ہے جی، خوب شو میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، اداکارائیں آ رہی ہیں، ناچ رہے ہیں جناب، پھول مزیدار، اور اس کے پیسے سے یہ ہسپتال بنے گا۔ یہ کیا ہے؟ مت ماری بھی، پاگل، سمجھ ہی نہیں۔
یعنی اللہ تمہاری بدماشی سے پیسے کمانے کا محتاج ہے؟ تیری عقل ٹھیک ہے کہ تم ننگے ہو کے کھڑے ہو جاؤ جناب کہ پیسے کما کے میں چیریٹی اسپتال بنانا ہوں، غریبوں کو دوں گا؟ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ پیسے ضرور آپ دو؟ آپ سے کس نے کہا کہ ہسپتال بنا کے تم دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو؟ اس طرح نہ کرو، جو کہا گیا ہے وہ کرو۔ پیسے ہیں اللہ کے نام پہ دو، نہیں ہیں تو لوگوں کو ترغیب دو، جن کے پاس پیسے ان کو ترغیب دو۔ یہ نہیں کہ تم بدماشی کر کے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دو یا ڈکیتیاں شروع کر دو، لوگوں کے مال لوٹنا شروع کر دو کہ میں نے غریبوں کو دینا ہے۔ اس طرح نہیں میرے بھائی، اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں چلے گئے؟ غریبوں کو اللہ نہیں پال سکتے؟ تم زیادہ بڑے بزرگ بنے ہو۔ دین اللہ نے کلیئر بیان کیا ہے، کلیئر۔ تجھ سے تیرا سوال ہوگا کہ تو کیا کر کے آیا ہے، کیا کر کے آئے تھے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو میرے دوستو۔ دوسروں کی فکر چھوڑ دو، اپنے آپ کو سوچو کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، جو اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، یہ کچھ چاہے دنیا میں کمائے نہ کمائے، کوئی چیریٹی کرے نہ کرے، خیرات کرے نہ کرے، حلال کما کے جو چلا گیا، جو حلال کماتا ہے، یاد رکھو یہ کمانا کوئی یہ ساری گیم اس سے چل رہی ہے۔ حلال کا لقمہ اندر جائے گا تو اندر سے حلال نکلے گا۔ حرام کا لقمہ اولاد کو کھلاؤ گے، میری بات کو اپنے پاس لکھ کے نوٹ کر کے رکھ لو، جو حرام کما کے، جھوٹ بول کے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے، پیسہ کما کے اولاد کو یورپ پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے، انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے، اس میں سے خیر نہیں نکلے گی، خدائے پاک کی قسمیں۔ اس اولاد سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے تم۔ اللہ کا قانون تم نہیں بدل سکتے۔ میرے پاس ایک عورت کا فون آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک عورت دنیا میں کافی مالدار تھی، تو مجھے کہنے لگی کہ جی آپ سے میں نے سنا ہے، آپ کے میں نے کلپ بڑے دیکھے ہیں، تو مجھے آپ کی کئی باتوں سے لگا ہے کہ آپ کچھ سائیکولوجیکل علاج بھی کر لیتے ہیں۔ جی کیا مسئلہ، کیا ہوا مسئلہ؟ کہ میں نے اپنے بیٹے کو میں نے آپ کو چیک کرانا ہے۔ میں کہا آپ کے بیٹے کو کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے بیٹے کو میں نے ماسٹرز کروایا، کینیڈا پڑھنے بھیجا، 6 سال میں نے اس کو ماسٹرز کروایا، اس پہ کروڑوں روپے خرچ کیا۔ وہ سائیکیٹرسٹ بن گیا اور بڑا بگ سائیکیٹرسٹ بن گیا ہے، تو وہاں سے سائیکیٹرسٹ بن کے آیا ہے ماشاءاللہ، وہاں اس کی بڑی بزنس، وہاں پر اس کا بڑے پریکٹس چلتی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے یہاں آیا ہے، تو میرے پاس گھر میں آیا ہے، تو 2 مہینے سے ادھر ہی ہے، اس نے 3 مہینے رہنا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے ماں تو پاگل ہے۔ وہ کہتے مجھے کہتا ہے کہ تو سائیکو کیس ہے۔ دیکھیں بھائی جان، اب اتنا میں نے اتنا بچے کو پڑھایا تو مجھے پاگل کہتا ہے۔ میں نے کہا جی میری بات کا برا تو نہیں مانیں گے آپ اگر کہوں تو؟ کہ نہیں میں آپ تو اللہ والے ہیں، آپ کی بات کا کیا برا ماننا ہے؟ تو میں کہا جی وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی سوچا کہ جس پیسے سے آپ اسے پڑھانے باہر بھیج دو، پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ کبھی سوچا تھا یہ بات؟ یہ پیسہ کس کا تھا؟ وہ ایسے نہیں چلتا، یہ سسٹم ہے پورا، اس کو سمجھو، جو اندر ڈالو گے وہ باہر نکلے گا۔ تو کہنے لگی کہ بھائی جان آپ کی اس بات کے بعد میں پہلی دفعہ سوچنے پر مجبور ہوئی ہوں کہ یہ پیسہ جہاں سے آیا تھا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ سسٹم بھگتو۔ جو حرام کما کے تم سوچ رہے ہو کہ اولاد کو اچھی تعلیم دلوا لوں گا، اولاد کو اچھا پڑھا لوں گا، اس کو سٹیٹس دے دوں گا اور یہ کر دوں گا، تم سمجھتے ہو اس اولاد سے نفع اٹھا لو گے؟
اس طرح نہیں ہوا کرتا میرے دوستو، یہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا دنیا گول ہے، یہ دنیا گول ہے۔ جو تم نے یہاں سے بات نکالنی ہے یہ گول گھوم کے تمہارے پاس آئے گی۔ اگر تم نے یہاں سے خیر نکالنی ہے تو خیر گھوم کے تمہارے پاس آئے گی۔ اگر تم نے جھوٹ فراڈ یہاں سے نکالا ہے، دھوکہ دیا ہے لوگوں کو، تو یہ جھوٹ اور فراڈ گھوم کے تمہارے پاس آئے گا، بچ نہیں سکتے اس سے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ دنیا کا مالک اللہ ہے میرے دوستوں، میں نہیں ہوں اس کا مالک۔ اس کا مالک پرائم منسٹر نہیں ہے، اس کا مالک صدر نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ یہاں اللہ ہی کی چلنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ نے تمہارے لیے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، کچھ حدیں مقرر کی ہیں، اس تک جانا، اس سے آگے نہ جانا۔ اس سے آگے گئے تو خیر نہیں ہے۔ کیوں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت ایک کمرے میں اکیلے نہ بیٹھیں، نہ کرنا یہ۔ کیوں؟ اگر تم نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں میں تو بہنا ہی، میں کیا کرنا؟ اگر تم نے یہ کیا تو فرمایا پھر تیسرا تمہارے ساتھ شیطان بیٹھے گا اور تم دونوں کو اکسا کے، تل کا حدود اللہ، یہ حد ہے، یہ کرنا ہی نہ، یہ کام ہی نہ کرنا۔ وہ میں جب چھوٹا تھا تو سنا کرتا تھا، اب تو پتہ نہیں شاید بدل گیا کانسیپٹ یا نہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی ابھی بھی کہتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا، اس نے کہا جی میں آپ کے بارے میں یہ سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ آپ گاڑی میں اتنا سفر کرتے ہیں تو آپ تو گانے بھی نہیں سنتے، تو سفر کیسے گزرتا ہوئے گا آپ کا؟ یعنی ہمارے کانسیپٹ ہی بدل گئے کہ گاڑی میں تو گانا ہی ہوگا تو سفر گزرے گا، ورنہ کیسے گزرے گا؟ اب موسیقی روح کی غذا ہے۔ اب اللہ نے امتحان رکھا ہے نا، جب موسیقی آدمی سنتا ہے، اب تو خیر ایون تو موسیقی بھی خیر اب یہ تو روح کی غذا رہی نہیں، یہ تو دڑ 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 دڑ۔ پہلے سچ مچ کی موسیقی جب ہوتی تھی وہ واقعی اندر گھس جاتی تھی، موسیقی اندر گھس جاتی تھی اور وہ اندر گھس کے اندر کا سسٹم سارا تہس نہس کر دیتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتا لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ نشہ کر کے ایک تھوڑی تسکین تو ملتی ہے نا، ایک دفعہ تسکین ملتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے یار بس پرسکون ہو گیا۔ اور بابا اس کے آفٹر ایفیکٹ کیا ہیں یہ سوچو۔ جو موسیقی سنے گا، یاد رکھنا، جو موسیقی سنے گا یہ زنا تک پہنچ جائے گا، یاد رکھنا۔ موسیقی زنا کا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، نہ کرو اس طرح۔ تھوڑے دن کی بات ہے میرے دوستو، اپنے نفس پہ پاؤں رکھ کے زندگی گزار دو، نفس پہ پاؤں رکھ کے زندگی گزار دو۔ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے ایک قدم نفس پہ اگلا جنت میں، بس اتنی ساری بات ہے، اتنی ساری۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو واگاں پالو، حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن نکیل ڈلے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، نکیل ڈلے ہوئے اونٹ کی طرح، جیسا نکیل جسے اونٹ کے ڈلے ہوتے ہیں، ادھر موڑو تو ادھر مڑ جائے گا، ادھر موڑو ادھر۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان اڑیل نہیں ہوتے، یاد رکھنا، ضدی نہیں ہوتے۔ مسلمان تو نرم ہوتا ہے، نرم نرم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نرم ہو، خوب نرم ہو، جو نرم ہو، خالی نرم نہیں ہو، جو نرم ہو خوب نرم ہو، جہنم اس پہ حرام
یہ جہنم پہ حرام. کمفرٹیبل بنو, کمفرٹیبل. لوگ مجھ سے مل کے خوش ہوں, نہ کہ مجھ سے مل کے لوگ فیصلہ کریں کہ یار دوبارہ نہیں ملنا ہے, بڑا بدتمیز آدمی. نرم کیا ہوتا ہے؟ نرم یہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا, اپنے اوپر اصول لاگو کرو, لوگوں کے لیے آسانیاں کرو. خود راتوں کو تہجد پڑھو, لوگوں کو نہ کہو تہجد پہ اٹھ جاؤ. تہجد پہ کسی کو اٹھانا ٹھیک نہیں ہے سوائے بیوی کے. بیوی کو اٹھاؤ تہجد پہ, لوگوں کو نہ اٹھاؤ. ہاں جو کہہ کے سویا ہو وہ علیحدہ بات ہے, ورنہ تہجد کے لیے نہ اٹھاؤ. اس کا اپنا معاملہ ہے. لوگوں کو صرف فرض نماز کی بات کرو, تہجد وہ جانے اللہ جانے, وہ اپنی خود ہی پڑھنے لگ جائے گا. تم تو آسانی کی بات کرو. نماز کو بھی آسان بنا کے بتاؤ, دین کو آسان بنا کے بتاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی مارکیٹنگ کی ہے وہ آسان بنا کے کی ہے. خدا کی قسم آسان بنا, اتنا آسان, اتنا نرم, سبحان اللہ, کیا بات. میں اس لیے لوگوں کو, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور اس پہ نیٹ پہ بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ دین سیکھو, نبی کی زندگی سیکھو. وہ آسانی ہی آسانی ہے, اس میں جتنا کر لو آسانی ہے. موٹا موٹا دین ہے, کچھ بھی لمبا چوڑا نہیں ہے, آسان بات ہے. ایک آدمی نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں آدمی دن کو کاروبار کرتا ہے, رات کو چوری کرتا ہے, تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بلاؤ اس کو فٹافٹ اندر قید کریے انہوں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو ایسا ایسا چوری چھوڑ دے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا آسانی, کیا آسانی. یہ جو دین سمجھے گا میرے دوستو, جو دین سمجھے گا وہ تو میٹھا آدمی ہو جائے گا, میٹھا. اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچنا ناممکن ہے. اس کے ہاتھ سے تو کیا, زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچے گی. وہ لوگوں کے لیے آسانیاں ڈھونڈے گا. کوئی اگر میرے پاس ایک آدمی آ کے کہا کہ جی میں فرض پڑھ لیا کرا صرف, میرے کو بڑے, میں نے کہا ہاں فرض ہی پڑھا کرو بس. وہ جو کہہ رہا ہے, سبحان اللہ. ایک آدمی نے کہا جی میں سے فجر پہ اٹھا نہیں جاتا, فجر پہ اٹھا نہیں جاتا. تو ایک اللہ والے تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریا کر یار, جب اٹھے ہو تو پڑھ لیا کر, جب آنکھ کھلے پڑھ لیا کرو. اس نے کہا سبحان اللہ, میں کر لوں گا جی. اب اس نے کر دیا جناب, وہ آنکھ کھلے 9 بجے 10 بجے اٹھے, نماز پڑھ لیا کرے 9 بجے. 2 4 5 مہینوں کے بعد اللہ کے فضل سے فجر مسجد میں پڑھنے لگ گیا. آسان تو بات کرو کسی کو. اب میں نے پیچھے ایک بات کی تھی, پچھلے جمعے ایک بات کی تھی کہ میں گارنٹی دیتا ہوں جو یہ 3 کام کر لے گا اس پہ جادو نہیں ہوگا. جو بسم اللہ پڑھ لے گا, بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوگا, بسم اللہ پڑھ کے باتھ روم میں جائے گا, بسم اللہ پڑھ کے کپڑے اتارے گا, اس پہ جادو نہیں ہوگا. تو ایک کوئی جو دیندار بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, اس نے مجھے میسج کیا, انہوں نے کہا جادو نبی نبی ایسے تو کرنا کی نہیں کرنا پہ. حضور کے سمجھ جادو نہیں ہوا تھا کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے. میں نے اسے کہا, میں نے کہا خدا کے بندے, نبی پہ کون جادو کر سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی مشیت تھی, اللہ نے دکھانا تھا کہ بھی یہ اس طرح ایسا بھی ہو جائے گا اگر تم نے, ورنہ نبی پہ کون جادو کر سکتا ہے؟ وہ ایسے آپ کے سر میں تھوڑا سا درد ہوا تھا کہ جی یہ جادو, تاکہ لوگوں کو بتانے کے لیے, ورنہ کوئی ایسا بھی ماں نے پیدا کیا جو نبی پہ جادو کر دے. وہ ایک اللہ کا ایک سسٹم تھا, وہ سمجھایا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے جو بات بتائی ہے وہ کر لو, خدائے پاک کی قسم وہ حق اور سچ ہے, نہیں ہو سکتا. سورج مغرب کی مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میں کہا میرا تو یقین ہے, میں اپنے یقین, مجھے یقین ہے اس بات, اللہ مجھے دل سے یقین نصیب فرما دے. میرا یقین ہے میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے, سچ ہے. تم جاؤ جو کہنا کہتے رہو. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں یہاں بیٹھ کے آپ سے اس کے نیٹ کے ذریعے بھی لوگوں تک یہ آواز پہنچاتا ہوں. کوشش کر رہا ہوں کہ بھی کامیابی نبی کے طریقے میں ہے,
نبی کا طریقہ سیکھ لو. خدا کی قسم اس دنیا میں مزے کرو گے, قبر میں مزے ہوں گے, آخرت میں مزے ہوں گے, مزے ہی مزے ہوں گے. میرے لیے بھی دعا کرنا. میں ابھی گھر سے نکل آیا ہوں, ابھی میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں نبی والی محنت سیکھنے کے لیے. آج سے 40 دن میرے شروع ہو گئے, اب میں 40 دن کے بعد آؤں گا انشاءاللہ. تو میں آج جا رہا ہوں کس طرح لوگوں میں محنت کر کے لوگوں کو نبی کی زندگی سکھائی جائے, اپنی قربانی کر کے, اپنا جان مال لگا کے اللہ کے راستے میں نکلنا, کہ کسی طرح مجھے یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے نبی نے کیا کیا تھا, میرے نبی نے لوگوں کا کیسے غم کھایا تھا. یہ گھر بیٹھے بیٹھے بات سمجھ نہیں آتی. اگر سمجھ آئی تو میرے دوستوں میں تو دین کا کام کر ہی آپ کے سامنے کر ہی رہا ہوں, اور میں یہی نہیں بولتا, میں روز کر رہا ہوں, یہ کہیں نہ کہیں بیان کرتا ہوں, کبھی کہیں بیان کرتا ہوں, لیکن پھر بھی جا رہا ہوں کہ جائے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. دین قربانی کے بغیر نہیں پھیلا کرتا, دین قربانی کے بغیر نہیں آیا کرتا. اس لیے میرے لیے بھی دعا کریں اور خود بھی نیت ارادہ کریں. انشاءاللہ ہم نبی کی زندگی میں چلیں گے بھی اور نبی کی زندگی پھیلائیں گے بھی انشاءاللہ. کریں گے. وآخر دعوانا